بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان میں بھکاریوں کی الغار کو کیسے روکا جائے۔ پولیس چیف نے بے بسی کا اظہار کر دیا، کہا کوئی ایس ایچ او بھکاریوں کو پکڑنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے چھالیا، گٹکا اور ماوا روکنے میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ بولے شہر میں ہر طرح کا اسلحہ آتا ہے۔ سائٹ ایسوسی ایشن کی پیٹرولنگ کے لیے 24 موٹر سائیکلز فراہم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں چیف ایگزیکٹو ٹڈاب زبیر موتی والا نے پولیس کی ٹریننگ کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ رمضان میں بھکاریوں کی الغار، کیسے ان کو روکیں؟ پولیس کا بے بسی کا اظہار، پی ایس ایل کی بہترین سیکیورٹی کا وعدہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند کی سائٹ ایسوسی ایشن کے دفتر آمد۔ سائٹ ایسوسی ایشن نے کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو پیٹرولنگ کے لیے 24 موٹر سائیکلیں دے دیں۔ صنعت کاروں سے خطاب میں خادم رند نے کہا، سائٹ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، پولیس اہلکاروں کو موٹر سائیکلیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ میرا یہ امپریشن ہے کہ دے آر آلویز سپورٹنگ، آلویز ہیلپ فل، آلویز اپریشیٹنگ، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف مجھے یہاں پہ بلایا ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس کی نئی بائکس بھی آپ دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے تو ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہیلپ فل رہتی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی بولے رمضان میں عوامی مقامات سمیت پی ایس ایل کے میچز پر بھرپور سیکیورٹی ہوگی۔ بھکاریوں سے متعلق سوال کے جواب میں کہا، بھکاریوں کو کس قانون کے تحت پکڑیں؟ اگر پکڑ لیں تو رکھیں کہاں؟ We are not supported by any law. We are not supported by any institution. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ان بھکاریوں کو پکڑوں تو کون سے قانون میں، اور اگر پکڑوں تو پھر کہاں لے جاؤں؟ ان کا سولوشن کیا ہے؟ ان کا سولوشن یہ نہیں کہ ان کو پکڑا جائے، ان کا سولوشن یہ ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور ان کی ری ہیبلیٹیشن کی جائے۔ چیف ایگزیکٹو ٹی ڈیب زبیر موتی والا نے جرائم ختم کرنے کے لیے پولیس کی ٹریننگ کا مطالبہ کیا۔ سابق صدر سائٹ جاوید بلوانی بولے، رمضان میں ٹریفک کے مسائل سے بچنے کے لیے ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے۔ پولیس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے کسی بھی کرائم کے لیے، کسی بھی کرائم کو ریزالو کرنے کے لیے اور پری ایمپٹ کرنے کے لیے کرائم نہ ہو، اس کے لیے جو ہے نا پولیس ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا بہت میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے۔ شام کے ٹائم پہ اگر صحیح ٹریفک والے ایگزٹس پہ، جتنے ایگزٹس ہیں سائٹ کے، اس پہ جس ٹائم پہ ٹریفک ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ اگر ادھر موجود ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا، تو اس پہ آپ توجہ دینا۔ ایڈیشنل آئی جی نے صنعت کاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کیمرہ مین اجلان شیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ نے گٹکے، ماوے، مین پوری سمیت دیگر اشیاء کی تیاری اور فروخت کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ احکامات کے باوجود مؤثر کارروائی نہ ہونے پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ سرکاری وکیل نے شکوہ کیا کہ نشاندہی کی جاتی ہے مگر کارروائی سے قبل خبر لیک ہو جاتی ہے۔ عدالت نے ویمن پروٹیکشن ویلفیئر ٹرسٹ کی درخواست پر آئی جی سندھ سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم دیا۔ آرڈر کی کاپی بھی آئی جی سندھ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی۔ پی ایس ایل میچز کے دوران سڑکوں کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ نے پولیس پر اظہار برہمی کر دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ڈی آئی جی ٹریفک پولیس سے استفسار، کہا کہ توہین عدالت آئی جی نے کی یا آپ نے؟ ڈی آئی جی نے جواب دیا کہ سڑک ہم نے نہیں، آپریشن والوں نے بند کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سڑک کیسے بند کر دی؟ عوام کو اب بھی عدالتوں پر کچھ اعتماد ہے؟ ڈریں اس وقت سے جب لوگ سڑکوں پر آپ سے حساب لیں گے۔ بلدیہ عظمی کراچی کا پارکنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ شہر میں غیر قانونی پارکنگ فیس وصولی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی میئر نے کہا کہ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائیاں کی جائیں گی۔ کے ایم سی کی پارکنگ پر صحافیوں سے پارکنگ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ غیر قانونی پارکنگ مافیا ہے، ان کے خلاف گرانڈ آپریشن کے ایم سی کی جانب کیا جائے گا، اور کسی صورت غیر قانونی پارکنگ کے ایم سی برداشت نہیں کرے گی، اور لوگوں کو سے ناجائز جو پارکنگ مافیا فیس وصول کرتی ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ جیسے میئر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحافیوں کے لیے فری ہے، تو اب بھی صحافیوں کے لیے پارکنگ ایریا میں فیس وصول نہیں کی جائے گی کے ایم سی کی جانب سے۔ سندھ میں 1 سے 15 گریڈ تک ملازمتوں پر پابندی کا فیصلہ برقرار۔ ایم کیو ایم کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ کیس کی مزید سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔
سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران MQM وکیل فروغ نسیم عدالت میں پیش ہوئے، درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل دیے۔ بیرسٹر صلاح الدین عدالت پیش نہ ہو سکے۔ MQM نے سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری محکموں میں بھرتیاں ہونی تھیں۔ عدالت نے سرکاری محکموں میں گریڈ 1 سے 15 تک کی ملازمتوں میں پابندی برقرار رکھتے ہوئے درخواست کی مزید سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اور حق مانگنا جرم ٹھہرا، ادویات بنانے والی کمپنی کی بدمعاشی، حکومتی طے کردہ کم سے کم اجرت مانگنے پر 500 سے زائد ملازمین کو برخاست کر دیا۔ سائٹ ایریا میں قائم میڈیسن کمپنی کے باہر ملازمین برطرف کرنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ ادویات بنانے والی کمپنی کا ظالمانہ فیصلہ، مزدوروں کا حق مانگنا جرم بن گیا، اجرت دینے کے بجائے ملازمت سے ہی فارغ کر دیا۔ سائٹ میڈیسن کمپنی نے 500 سے زائد ملازمین کو برخاست کر دیا۔ ملازمین کمپنی کے باہر سراپا احتجاج، ملازمین بھی اپنے حق کے لیے میدان میں آ گئے۔ ملازمین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کمر توڑ مہنگائی میں 12,000 میں گزارا مشکل ہو گیا، چھوٹے بچوں کو بھوکا گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں، مطالبات پورے کروائے بغیر گھر نہیں جائیں گے۔ ہمارا صرف وکیل صاحب سے یہی ہے مطالبہ کہ ہمیں 32,000 جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ دے دے، وہ اپنی جیب سے نہیں دے، ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، دیکھو ہمارے ہاتھوں کی حالت، یہ سارا دن کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں پہ 400 پلس مزدور کام کرتے ہیں، یہاں پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے اور تنخواہیں جو ہے 12,000 سے 15,000 تک ادا کی جاتی ہے۔ یہاں کسی مزدور کو سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں دیا جاتا ہے، نہ UBI سے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ میرے کو 22 سال ہو گئے، میری 17,000 پیمنٹ ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ پر منٹ کی ہوا ہے، نہ بونس بھی نہیں ہے، اور اس پہ یہ کیسے ہم کو پیمنٹ ملتی ہے، بس یہی دیا ہوا ہے ہم کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ احتجاج میں شریک ملازمین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے UC چیئرمین اور موسیٰ فاؤنڈیشن نے بھی برخاست ملازمین کی نوکری مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ہم یہاں موجود ہیں، یہ مزدور ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور موسیٰ فاؤنڈیشن کے تمام دوست یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم آخری دم تک انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ان کا حق ہے سرکاری طور پہ، جو ان کے حقوق ہیں، جو لیبر کے حقوق ہیں، وہ ان کو دیے جائیں۔ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، مزدوروں کے مطالبات نہیں مانے جاتے، ان کو واپس سے جو ہے وہ انسٹال نہیں کیا جاتا، تو پھر ہم سڑک بھی بند کریں گے، ہمیں جہاں جانا پڑا ہم وہاں بھی جائیں گے، ان کے لیے حق کے لڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ مظاہرین نے دوران ملازمت سہولت نہ ملنے کا بھی شکوہ کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین رانا جہاں زیب کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ PTI کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 4-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے بروقت ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 اور 1 اقلیتی نشست خالی۔ پیپلز پارٹی اور MQM کو یہ نشستیں ملیں گی۔ ممبر پنجاب نے نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے سے اختلاف کیا۔ اور صدارتی انتخاب میں ووٹ کی تلاش، آصف علی زرداری نے MQM کی حمایت کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ اراکین قومی اسمبلی سے اسلام آباد میں ملے۔ سابق صدر نے MQM رہنماؤں کو کراچی سے شاندار کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ملاقات میں رکن قومی اسمبلی فرحان چشتی، حسان صابر، ارشد بہرا اور دیگر بھی موجود تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ آصف علی زرداری نے MQM سے صدارتی انتخابات میں تعاون کی درخواست کی۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سندھ میں سینٹ کی 2 خالی نشستوں کے لیے مقابلہ، پیپلز پارٹی کے 4 اور سنی اتحاد کونسل کے 3 امیدواروں کے کاغذات منظور ہو گئے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سینٹ کی خالی سیٹوں پر الیکشن، پیپلز پارٹی کی جیت کے روشن امکانات۔ سینٹ کی 2 خالی نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی کے اسلم ابڑو اور جام سیف اللہ دھاریجو کے کاغذات منظور۔ کورنگ امیدوار عاجز دھامرا اور وقار مہدی کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے امیدوار اپنے تجویز اور تائید کنندگان کے ہمراہ الیکشن کمیشن پہنچے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخاب کے لیے تمام جماعتوں کے پاس جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب صدارت کے امیدوار ہیں، اور جو جماعت اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کسی بھی عہدے کے لیے پلیس کرتی ہے تو اخلاقی طور پر بھی اور ایک روایتی طور پر بھی
तमाम जो पार्टियां जिनके वोट्स होते हैं उनसे रब्ता ज़रूर किया जाता है, तो रब्ता हम करेंगे सबसे और हमें उम्मीद है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तीनों उम्मीदवारों नजीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पीटीआई रहनुमा अली पल का कहना था कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारा बुनियादी हक है। हमें उम्मीद है कि ये मुकाबला करेंगे और ये इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। और ये जो सेनेट का फोरम होता है, ये इक्वलिटी का फोरम होता है, पीस का फोरम होता है और हारमोनी का फोरम होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल का अमल होने के बाद 7 मार्च तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 9 मार्च को अपीलों पर फैसले और 10 मार्च को कागजात वापस लिए जा सकेंगे। सेनेट की खाली निशस्तों पर इंतखाब 14 मार्च को सिंध असेंबली में होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ आजिज जमाली, कराची। कोरंगी पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गोदाम से लाखों रुपए की गैर मियारी छालियाँ, इंडियन गुटखा, गैर मुल्की पानी की एक्सपायर बोतलें बरामद। सलमान सलीम की रिपोर्ट। कोरंगी पुलिस इन एक्शन, गैर मयारी अशिया बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग। कोरंगी पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया में कायम निजी गोदाम पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी मरियम के मुताबिक गोदाम में गैर मुल्की पानी की बोतलों की बड़ी खेप मौजूद है। पुराने एक्सपायर पानी की बोतलों के टैग चेंज करके मार्केट में बेचने का काम किया जा रहा था। एक्सपायर्ड पानी है, एक्सपायर्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो मॉल्ट ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा चॉकलेट्स और छालिया, इसके अलावा क्या गुटका वो मिला है, जो सब 2 नंबर है, यानी शॉर्ट एक्सपायरी पे ये मशीनें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें हैं जो उसकी एक्सपायरी डेट हटा के शॉर्ट, यानी एक जो 2-3 दिनों में चीज़ एक्सपायर होने वाली है उसको ये 1-2 साल बढ़ा देते हैं, बल्कि ये तो ऑलरेडी एक्सपायर चीज़ें इनको मिली हैं। गोदाम में लाखों रुपए की छालियाँ, इंडियन गुटखा, बियर की एक्सपायर बोतलों की बड़ी खेप मिली है। पानी की बोतलों के लेबल चेंज करने वाली मशीनें भी बरामद कर ली गईं। कैमरामैन काशिफ के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। कराची की कई सड़कें खस्ता हाल। शेरशाह मार्केट की सड़क टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। नई हुकूमतें आ गईं, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात भी मिल गए, लेकिन ना बदले तो कराची की सड़कों के हालात ना बदले। शेरशाह मार्केट की सड़क गुजरने वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरी कहते हैं हिचकोले खाती हुई गाड़ी में रोज कोई ना कोई काम निकल आता है। अब तो कमर में भी दर्द रहने लगा है। ट्रैफिक डेली जाम है, ऐसे 24 घंटा जाम है। क्यों इतना जाम होता है? बंका ऑर्डर बनाते नहीं क्यों? इसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। कोई बनाने वाला नहीं है, ना कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना कोई पूछ रहे। यहाँ पे कितने अरसे से ये ऐसा है। मुसाफिरों का कहना है बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात, आवाम के मसाइल कोई हल करने वाला नहीं। सड़क की खराबी के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। रोजाना यहाँ से गुजरते हैं हम लोग, रोजाना आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है हमारे को। ये तो मैं 7 साल से तो यही देख रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात यहाँ के। ये तो एक साइड बन चुकी है जिस वजह से आए दिन यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये मैं ऊपर ये सामने बिल्डिंग में रहता हूँ, ये डेली का यही सीन देख रहा हूँ। शेरशाह मार्केट में सड़क खराब होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मंगोपीर में 8 गोठों के 2.5 लाख से जायद मकीन सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलतों से महरूम। मकीन कहते हैं कि बचपन से बुढ़ापे को पहुँच गए मगर सेहत, तालीम और सड़कों की हालत बेहतर नहीं देखी। इस्मान अहमद की रिपोर्ट। कीचड़ और घड़े से भरी सड़कें, भूत बंगले का मंजर पेश करता स्कूलों का वीरान मंजर और माजी की डिस्पेंसरियां मंगोपीर टाउन के निस्फ दर्जन गोटों का मुकद्दर बनी हुई हैं। सही है, मैं जब से होश संभाल रहा हूँ तो ऐसे ही वीरान पड़ा है। तमाम गोट हैं, उमर गोट है, यारोंद गोट है, फकीरोंद गोट है, तमाम आगे गोट है। ये रोड जो है चुंगी तक जाता है और आधा औरंगी टाउन को ये पानी दे रहा है, ये कच्चे गड्ढों में। इस टाउन की चेयरमैन हमारी हाजी साहब है, तो हम उनसे यही इल्तिजा करेगा कि ये तो आपके अपने हैं। जब आपकी अपनी इसी हालात में हैं तो हम गैरों का क्या खिदमत कर सके। मकीन कहते हैं बचपन से बुढ़ापे को पहुंच गए मगर सेहत, तालीम और सड़कों की बेहतर हालत नहीं देखी। सारे इदारे मौजूद हैं मगर काम करने को कोई तैयार नहीं। जी हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये हो स्कूल नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं। अभी यहाँ पे एक ऐसे स्कूल से हम लोग फीस नहीं दे सकते, गरीब बंदे। ये पता नहीं कब का बना हुआ है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है, भूत बंगला हुआ है। मेरे को 15 साल हो गए, मैं नहीं देखा इसमें बंदा नहीं पढ़ रहा है।
आखिरी मेन बड़ा इलेक्शन भी हो गया और हमारे हालात जैसे पुराने थे अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। और हमारी ये रोड, हमारे ये बच्चों की बीमारी जब होता है, जब ये जाने का आने जाने का रास्ता बिल्कुल किसी काम की भी नहीं है। शहर में गोट आबाद स्कीमें तो तेजी से उभर कर सामने आ रही हैं, मगर मकीनों को सहूलियात बदस्तूर सिफर हैं। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम उठाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सीमेंट की फरोख्त को झटका। फरवरी 2024 में मुकामी फरोख्त के साथ साथ बरामदात में भी कमी का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 24 में सीमेंट की फरोख्त 32,59,000 टन रही, जो फरवरी 23 से 19% कम है। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क की मईशियत का अहम सेक्टर मंदी का शिकार। सीमेंट की फरोख्त में बड़ी कमी आ गई। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट और मुकामी फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट की मजमूई फरोख्त फरवरी 24 में 19.22% कमी से 32,59,000 टन रही। गुज़िश्ता साल फरवरी 23 के महीने में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 40,35,000 टन रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के दौरान सीमेंट की मुकामी फरोख्त 28,63,000 टन रही। फरवरी 2023 में सीमेंट की फरोख्त 35,90,000 टन से 20.23% कम है। फरवरी 2024 के महीने में सीमेंट की एक्सपोर्ट 11.2% कमी आई, 3,95,000 टन रही। फरवरी 2023 में एक्सपोर्ट 4,44,000 टन रही थी। रवा माली साल 8 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2.52% इजाफे से 3,05,55,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की मजमूई फरोख्त 2,98,00,000 टन रही थी। रवा माली साल 8 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 2,60,00,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की मुकामी फरोख्त 2,72,00,000 टन से 4.22% कम रही। अशरफ खान, सिटी 21। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान के तहत दूसरी कोरियन कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। कोरियन हुकूमत और वजारत रोज़गार और मेहनत के इश्तराक से मंसूबा तैयार किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। कोरियन हुकूमत और वजारत रोज़गार और मेहनत पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार मंसूबा पाए तकमील को पहुँच गया। डायरेक्टर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्सेज कराची में दूसरी CTD कंप्यूटर टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद अकमल खान का कहना था कि 12,000 हुनरमंद पाकिस्तानी कोरिया में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। वफाकी सेक्रेटरी वजारत रोज़गार और मेहनत डॉक्टर अरशद महमूद ने कहा कि नेशनल इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट पर हुकूमत पाकिस्तान 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। It is a tailor-made selection of talent which suits the culture of Korea, which suits the manufacturing requirements of the employers of Korea, which suits the aspiring youth of Pakistan. So एक लिहाज से ये इतना खूबसूरत मॉडल है कि अब EU और बाकी countries are basically also asking that we want to give you some openings in our job system, but based on the model which you are taking forward through South Korea and Japan. कोरियन कौंसल जनरल और वाइस प्रेसिडेंट HRD कोरिया का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए आपस में इश्तराक नागुज़ीर है। फिशिंग, एग्रीकल्चर और बेशुमार शोबाजात में पाकिस्तानी तलबा कोरिया में काम कर सकते हैं। In Korean proverb, the 1,000-mile journey starts with the first step forward. Yes. I think this is the first step, and then we will see the great progress between Korea exchange, human resources exchange between Korea and Pakistan in the future. 과 파키스탄 경제 발전에 서로 유인하는 상호 협력의 파트너가 될 것으로 생각하고 있습니다. जी वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोरिया और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छे करीबी ममालिक भी हैं, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे बेहतरीन इन फ्यूचर जो है वो दोस्त बन सकते हैं। और क्योंकि कोरिया में जो है वो पाकिस्तानी वर्कर्स को बहुत पसंद किया जाता है, देयर इज़ उसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो ड्रिंक नहीं करते हैं, और देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर रीज़न। CTD कंप्यूटर टेस्टिंग लैब मंसूबे में एस्टिवेटा और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का इश्तिराक भी शामिल है। इफ्तिताही तकरीब में कोरियन सफारती अमले ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। PP की सदारती इलेक्शन के लिए सियासी जोड़ तोड़। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात हुई है। PP रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त की है। MQM ने हिमायत राबता कमेटी की मंजूरी से मशरूत कर दी है। शुएब मुख्तार से बात करेंगे, बताइएगा मुलाकात का अहवाल बताइएगा शुएब।
اور جی بالکل 87 ووٹ میں تعاون حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے MQM سے رابطہ کر لیا ہے. آج صبح جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے 9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں MQM پاکستان سے تعاون کی اپیل کی تھی. تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں کنوینر MQM سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور خورشید شاہ بھی موجود تھے، جبکہ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی جو ہے موجود تھے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کو سپورٹ کرنے کی MQM پاکستان سے درخواست کی ہے. ٹھیک ہے شعیب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جامعہ کراچی کے طلبہ کا جوش و خروش عروج پر. جمنازیم ہال میں انٹر ڈپارٹمنٹ اسپورٹس گالا بیڈمنٹن کے دلچسپ مقابلے جاری. بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. محمد حماد کی رپورٹ. مادر علمی کے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس گالا. طلبہ و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. جامعہ کراچی کے اسپورٹس گالا میں انٹر ڈپارٹمنٹ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مقابلے ہوئے. مقابلوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی طلبات کا کہنا ہے پڑھائی کے ساتھ کھیل میں حصہ لیتے ہیں تو فضول کاموں سے دور رہتے ہیں. پہلی دفعہ انٹر ڈپارٹمنٹ ٹورنامنٹ کھیلا تو بہت انجوائے کیا. میں نے تقریباً ہر گیم میں ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے، بیڈمنٹن، کرکٹ، فٹ بال، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ جب ہم اپنی گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے جاتے ہیں اور ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں اور باقی فضول ایکٹیویٹیز سے جو ہم دور رہتے ہیں. ہم لوگ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. فرسٹ ٹائم اس طرح سے انٹر ڈپارٹمنٹل کھیلا تو بہت مزہ آیا. ایٹماسفیئر از امیزنگ. بیسکلی ہونا چاہیے، اسپورٹ ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے اپنی گرومنگ کرنے کا اور یہاں پہ جو ہے ہر سال میں ایک ایونٹ لازمی ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے یونیورسٹیز کے اندر جو ایونٹ ہو رہے ہیں. آرگنائزر عبداللہ اور شاہزیب کا کہنا ہے 8 سال بعد اسپورٹس گالا میں مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. جن کو موقع نہیں ملتا ان کے لیے بڑا پلیٹ فارم ہے. لڑکے اور لڑکیوں نے خوب دلچسپی دکھائی. بچوں نے اس میں ماشاءاللہ کافی انٹرسٹ یعنی کہ جو ہے وہ شو کیا اپنا اور تقریباً کوئی مور دین 40 ڈپارٹمنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر، جس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو تمام بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک اچھا ایونٹ ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو تقریباً میرے خیال ہے کوئی 7 یا 8 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے. 28 سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 7 مارچ تک یہ چلے گا. تو ایک بڑا ایونٹ ہے اور ایک میگا ایونٹ ہے اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل جب ہوتے ہیں یہاں سے پھر بچے جو ہے جو ایک نیو فیسز ہوتے ہیں، نیو ٹیلنٹ ہوتا ہے جن کو موقع نہیں مل رہا ہوتا، ان کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. طلبہ و طالبات کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے جاری ہیں. ٹورنامنٹ کا فائنل منگل کو کھیلا جائے گا. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. اور ناپا میں کلاسیکی موسیقی کی حسین شام. تفصیلات جانیں گے راہیل بیگ سے. جی اس وقت ہم موجود ہیں ناپا میں جہاں پر آج ایک خوبصورت کلاسیکی موسیقی کی شام کا انعقاد کیا گیا جس میں استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. استاد رضا علی خان صاحب جو کہ ایک گائیکی کے گھرانے میں ایک بڑا نام ہے اور استاد غلام علی خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور جنہوں نے آج کلاسیکی موسیقی کے مختلف انداز یہاں پر آڈینس کے سامنے شیئر کیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب کیا کہیں گے، آج اتنی خوبصورت پرفارمنس تھی جس میں آپ نے راگ بہروی، ٹھمری اور تمام دیگر وہ جو راگ ہیں جو کلاسیکی موسیقی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے سر بکھیرے. کیسا رسپانس رہا آڈینس سے، کیا کہتے ہیں؟ آڈینس کا رسپانس اچھا تھا. بڑے ہی خاص لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ موسیقی کو سمجھتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو جاننا چاہتے تھے اس کے بارے میں، تو ان کے سوالات تھے. بڑا اچھا رہا. یقینی طور پر یہاں پر تمام وہ لوگ بھی تھے جو اسٹوڈنٹس ہیں. نوجوان نسل میوزک کو پسند کرتی ہے اور ہر دور میں کلاسیکی موسیقی کا اپنا ایک وجود رہا ہے اور اب اگر ہم دیکھیں جو ینگسٹرز ہیں ان تک جو موسیقی ہے ٹھیک فارم میں نہیں پہنچ پا رہی. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو جو گھرانہ ہے گائیکی کے حوالے سے ایک بڑا گھرانہ ہے، کس طرح کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میوزک فیسٹیولز ہوتے ہیں، استادوں کو بلایا جاتا ہے پرفارم کرنے کے لیے، تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ینگ جنریشن جو ہے وہ آ رہی ہے اور اسی طرح سے یہ کلاسیکل کام ہے فار کلاسز، یہ میتھس کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنا کام ہوتا رہے گا اور یہ صرف زندہ رہے گی.
बिल्कुल जी, जब तक म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाले, अच्छा गाने वाले और सुनने वाले हैं, और ये फ़न हमेशा इसी तरह से परवान चढ़ता रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद अली रज़ा खान साहब, और जिन्होंने आज अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है। जी स्टूडियो से फिल वक्त